بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کنسیپٹ ایک موجود ہے کہ شیطان کو رمضان المبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا تعلق جنات سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ اگر شیاطین کو بند کر دیا جائے، آپ یہ جج کریں، تو شیاطین ظاہر کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں نا، تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے زیادہ بددیانتی رمضان میں ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، نفع خوری ہوتی ہے؟ تو وہ شیاطین کے کام نہیں ہیں؟ یہ بڑے شیطان بن جاتے ہیں اس وقت۔ تو اگر آپ ایک شیطان کو بند کر دیا تو یہ کون سے شیاطین ہے؟ اور یہ لہر لگی ہوئی ہے شیاطین کی۔ آپ کے ایک بازار کے اندر اگر کپڑا بک رہا ہے تو اگر 100 دکانیں تو 100 دکانوں کے اندر شیاطین گھسا ہوا ہے۔ اگر آپ گروسری کی دکان ہے تو گروسری کی اگر 100 گروسری کے سینٹر ہیں تو 100 سینٹروں کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے۔ اگر قصاب کی دکان ہے تو قصاب کی اگر 100 دکانیں ہیں میٹ بیچنے کی، بیف بیچنے کی، چکن بیچنے کی، تو یہ سارے کے سارے ان کے اندر ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، گوشتوں میں پانی ڈال کر بیچنے والے، مقدار کو بڑھانے والے، کیا کہیں گے ان کو؟ اصل میں اسلام نے لگام دیا ہمیں، کہنے کا اسلام کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم خیال کر لو۔ حدیث ہے بہت خوبصورت کہ اگر ایک شخص روزہ رکھ کر بھی بددیانتی سے باز نہ آئے، جھوٹ سے باز نہ آئے، غیبت سے باز نہ آئے، ملاوٹ سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور میں نے کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تو کیا وہ کیا ہے؟ ان کے اندر تو شیطان کا باپ ان کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ ہم وقت 365 دن ہم نے شیاطین کی حرکتوں سے بچنا ہے، اور ہم نے باقاعدہ مسلم اور مومن بن کر رہنا ہے، جس نے ہمیں اللہ اس کے رسول کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آگے ہمارے تفسیر فضائل القرآن کے لیکچر سنیں گے درس فضائل الحدیث کے اندر، تو اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے ان چیزوں کا، تو ضرور آپ سنیے گا، تو آپ کو بہت سارے آپ کے سوالوں کے جواب ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ اور یہ میری آپ سے استدعا بھی ہے کہ آپ اس تفسیر فضائل القرآن کے اور درس فضائل الحدیث کے لنک اپنے دوستوں میں، اپنے مختلف جو گروپ ہیں، آپ کے پرسنل جو گروپ ہیں، ان کے اندر بھیجیں، چاہے کسی کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، آپ بھیج دیں، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔